حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زہد۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ والے اسی وظیفے پر اکتفا کیا جو صحابہ کرام نے ان کے لیے مقرر کیا تھا۔ چنانچہ وہ کچھ عرصہ اتنا ہی لیتے رہے، لیکن وہ ان کی ضرورت سے کم تھا، اس لیے ان کے گزر میں تنگی ہونے لگی تو مہاجرین کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی، جن میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم حضرت عمر سے کہیں کہ ہم آپ کے وظیفہ میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیسا رہے گا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو پہلے سے ان کا وظیفہ بڑھانا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا یہ حضرت عمر ہیں، پہلے ہمیں ادھر ادھر سے ان کی رائے معلوم کرنی چاہیے، پھر ان سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہم ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم کرتے ہیں اور ان سے کہہ دیں گے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہم لوگوں کے نام نہ بتائیں۔ چنانچہ یہ حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ یہ بات ایک جماعت کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کریں اور انہیں کسی کا نام نہ بتائیں، لیکن اگر وہ یہ بات مان لیں تو پھر نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ حضرات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلے آئے۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئیں اور نام لیے بغیر ان کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کن لوگوں نے کہی ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے پھر میں آپ کو ان کے نام بتلا سکتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے ان کے نام معلوم ہو جاتے تو میں انہیں ایسی سخت سزا دیتا جس سے ان کے چہروں پر نشان پڑ جاتے۔ تم ہی میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو، اس لیے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس کون سا تھا؟ انہوں نے کہا گیروے رنگ کے 2 کپڑے جنہیں کسی وفد کے آنے پر اور جمعہ کے خطبہ کے لیے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے یہاں سب سے عمدہ کھانا کون سا کھایا؟ انہوں نے کہا ایک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی، پھر اس گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی تلچھٹ الٹ کر چپڑ دیا جس سے وہ روٹی چکنی چپڑی اور نرم ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب مزے لے کر اسے نوش فرمایا اور وہ روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے یہاں سب سے زیادہ نرم بستر کون سا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہارا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حفصہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے ہر چیز میں ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور ضرورت سے زائد چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں میں رکھا ہے اور ان میں نہیں لگے اور کم سے کم پر گزارا کیا ہے۔ میں نے بھی ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا ہے اور اللہ کی قسم ضرورت سے زائد چیزوں کو ان کی جگہوں میں رکھوں گا اور میں بھی کم سے کم پر گزارا کروں گا۔ میری اور میرے 2 ساتھیوں کی مثال ان 3 آدمیوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے، ان میں سے پہلا آدمی توشہ لے کر چلا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرے نے بھی اسی کا اتباع کیا اور اسی کے راستے پر چلا تو وہ بھی اسی منزل تک پہنچ گیا، پھر تیسرے آدمی نے بھی اسی پہلے کا اتباع کیا۔ اگر وہ ان دونوں کے راستے کا خود کو پابند بنائے گا اور ان جیسا توشہ رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ رہا کرے گا، اور اگر وہ ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بصرہ کی جامع مسجد میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زہد، حسن سیرت، اسلام اور ان دینی فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ میں ان لوگوں کے بالکل قریب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت احنف بن قیس تمیمی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سنا وہ اپنا قصہ یوں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کے ساتھ عراق بھیجا۔ اللہ نے ہمیں عراق اور فارس کے مختلف شہروں پر فتح نصیب فرمائی۔ ان علاقوں میں ہمیں فارس اور خراسان کے سفید کپڑے ملے، وہ کپڑے ہم نے ساتھ رکھ لیے اور ان کو پہننا شروع کر دیا۔ ہم لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ جب ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم سے کوئی بات نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہمارے ساتھ تھے
انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس رویے سے سخت پریشانی ہوئی۔ پھر ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں گئے اور امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بے رخی اور سخت رویے کی ان سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا، امیر المؤمنین نے تم لوگوں سے بے رخی اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے تم لوگوں پر ایسا لباس دیکھا ہے جو انہوں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا اور نہ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ سنتے ہی ہم لوگ اپنے گھر گئے اور وہ کپڑے اتار دیے اور وہ کپڑے پہنے جو پہلے سے ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے پہنا کرتے تھے، اور ان کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ اس دفعہ وہ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ایک ایک آدمی کو الگ سلام کیا اور ہر ایک سے معانقہ کیا اور ایسے گرم جوشی سے ملے گویا کہ اس سے پہلے انہوں نے ہمیں دیکھا ہی نہیں تھا۔ پھر ہم نے مال غنیمت آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے ہمارے درمیان برابر برابر تقسیم کیا۔ پھر اس مال غنیمت میں کھجور اور گھی کے سرخ اور زرد رنگ کے حلوے کے ٹوکرے آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس حلوے کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چکھا تو انہیں خوب مزیدار اور خوشبودار لگا۔ پھر ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے جماعت مہاجرین و انصار، اللہ کی قسم مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کھانے کی وجہ سے تم میں سے بیٹا اپنے باپ کو اور بھائی اپنے بھائی کو ضرور قتل کرے گا۔ پھر آپ نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا اور اسے ان مہاجرین اور انصار کی اولاد میں تقسیم کر دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر واپس چل پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور کہنے لگے، اے جماعت مہاجرین و انصار، تم ان حضرت کے زہد اور ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھتے ہو؟ ہمیں تو ان کی وجہ سے بڑی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کیسر و کسریٰ کے ملک اور مشرق و مغرب کے علاقے فتح کروائے ہیں، اور عرب و عجم کے وفود ان کے پاس آتے ہیں تو ان پر یہ جبہ دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے 12 پیوند لگا رکھے ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بڑی جنگوں اور لڑائیوں میں شریک ہونے والوں میں سے بڑے درجے کے ہیں اور مہاجرین و انصار میں سے شروع زمانے کے ہیں۔ اگر آپ لوگ ان سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ یہ جبہ پہننا چھوڑ دیں اور اس کے بجائے کسی نرم کپڑے کا عمدہ جبہ بنا لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر روب پڑے، اور صبح و شام ان کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جن میں سے خود بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں، تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ سب لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات صرف 2 آدمی کر سکتے ہیں، یا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سب سے زیادہ جرأت سے بات کرتے ہیں، اور پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خسر بھی ہیں، یا پھر ان کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کر سکتی ہیں کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور اسی نبوی نسبت کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ چنانچہ ان حضرات نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات نہیں کر سکتا، آپ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے پاس جاؤ کیونکہ وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جرأت سے بات کر سکتی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان حضرات نے جا کر ان دونوں کی خدمت میں اپنی درخواست پیش کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کریں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان کی خدمت میں یہ مطالبہ پیش کرتی ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے خیال میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، آپ ان سے بات کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ دونوں امیر المؤمنین کی خدمت میں گئیں تو انہوں نے ان دونوں کو اپنے قریب بٹھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کچھ بات کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ام المؤمنین، ضرور کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے پر چلتے رہے اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی جنت اور خوشنودی ان کو حاصل ہو گئی۔ نہ آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا آپ کے پاس آئی، اور پھر اسی طرح ان کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے راستے پر چلے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا اور جھٹلانے والوں کو ختم کیا اور اہل باطل کے تمام دلائل کا منہ توڑ جواب دیا۔ انہوں نے تمام رعایا میں انصاف کیا اور مال سب میں برابر تقسیم کیا اور مخلوق کے رب کو راضی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھا لیا اور رفیق اعلیٰ میں اپنے نبی کے پاس پہنچا دیا، اور رفیق اعلیٰ سے مراد حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی جماعت ہے جو اعلیٰ علیین میں رہتے ہیں۔ نہ وہ دنیا حاصل کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی دنیا ان کے پاس آئی، لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں
کسریٰ اور قیصر کے خزانے اور ملک فتح کروائے ہیں، اور ان دونوں کے خزانے وہاں سے آپ کی خدمت میں پہنچا دیے گئے ہیں، اور مشرق و مغرب کے آخری علاقے بھی آپ کے ماتحت ہو گئے ہیں، بلکہ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اس سلسلے کو اور بڑھائیں گے اور اسلام کو اور زیادہ مضبوط فرمائیں گے۔ اب عجمی بادشاہوں کے قاصد اور عرب کے وفود آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ نے یہ جبہ پہن رکھا ہے جس میں آپ نے 12 پیوند لگا رکھے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے اتار دیں اور اس کی جگہ نرم کپڑے کا عمدہ جبہ پہن لیں جس کے دیکھنے سے لوگوں پر روب پڑے، اور صبح و شام آپ کے سامنے کھانے کے بڑے بڑے پیالے لائے جائیں جس میں سے آپ بھی کھائیں اور مہاجرین و انصار میں سے جو حاضر ہوں ان کو بھی کھلائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت روئے، پھر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک مسلسل 10 دن یا 5 دن یا 3 دن گندم کی روٹی پیٹ بھر کر کھائی ہو، یا کسی دن دوپہر کا کھانا بھی کھایا ہو اور رات کا بھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا نہیں۔ پھر ان کی طرف متوجہ ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زمین سے ایک بالش اونچے دسترخوان پر کھانا رکھا گیا ہو، بلکہ آپ کے فرمانے پر کھانا زمین پر رکھا جاتا تھا اور فارغ ہونے کے بعد دسترخوان اٹھا لیا جاتا تھا؟ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہوتا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں سے فرمایا، تم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو اور تمام مسلمانوں کی مائیں ہو، تم دونوں کا تمام مسلمانوں پر عموماً اور مجھ پر خاص طور سے بڑا حق ہے۔ تم دونوں مجھے دنیا کی ترغیب دینے آئی ہو، حالانکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کا جبہ پہنا تھا، وہ بہت کھردرا اور سخت تھا جس کی رگڑ کی وجہ سے ان کے جسم میں خارش ہونے لگ گئی تھی، کیا تمہیں بھی یہ بات معلوم ہے؟ دونوں نے کہا جی ہاں معلوم ہے۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گہرے چننے پر سویا کرتے تھے، اور اے عائشہ تمہارے گھر میں ایک بوریا تھا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں بچھونا اور رات کو بستر بنا لیا کرتے تھے، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کے جسم پر اس بوریے کے نشان ہمیں نظر آیا کرتے تھے۔ اور اے حفصہ اب تم سنو، تم نے ہی مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رات بستر دوہرا کر کے بچھا دیا تھا جو آپ کو نرم محسوس ہوا، آپ اس پر سو گئے اور ایسے سوئے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان پر آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے تم سے فرمایا تھا، اے حفصہ تم نے یہ کیا کیا؟ آج رات تم نے میرا بستر دوہرا کر کے بچھایا تھا جس کی وجہ سے میں صبح صادق تک سوتا رہا، مجھے دنیا سے کیا واسطہ؟ تم نے نرم بستر میں مجھے لگا دیا جس کی وجہ سے میں تہجد میں نہ اٹھ سکا۔ اے حفصہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی آپ دن بھر بھوکے رہتے اور رات کا اکثر حصہ سجدے میں گزار دیتے، اور ساری عمر یوں ہی رکوع اور سجدے میں رونے دھونے میں گزار دی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی طرف اٹھا لیا۔ عمر کبھی عمدہ کھانا نہیں کھائے گا اور کبھی نرم کپڑا نہیں پہنے گا، وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے نقش قدم پر چلے گا اور کبھی 2 سالن ایک وقت میں نہیں کھائے گا، البتہ نمک اور تیل بھی 2 سالن ہیں لیکن ان کو ایک وقت میں استعمال کرے گا، اور مہینے میں صرف 1 دن گوشت کھائے گا تاکہ اس کا مہینہ بھی عام لوگوں کی طرح گزرے۔ پھر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلیں اور ان کی ساری بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بتائی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لباس اور کھانے وغیرہ کا معیار نہ بدلا بلکہ اسی زاہدانہ طرز پر زندگی گزار دی یہاں تک کہ اللہ عز و جل سے جا ملے۔ حضرت اکرمہ بن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت حفصہ، حضرت ابن مطیع اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی کہ اگر آپ اچھا کھانا کھایا کریں تو اس سے آپ کو حق پر چلنے میں زیادہ قوت حاصل ہوگی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے تم میں سے ہر آدمی میرا خیر خواہ ہے، لیکن میں نے اپنے دونوں ساتھیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ایک راستے پر چلتے ہوئے چھوڑا ہے، اگر میں ان دونوں کا راستہ چھوڑ دوں گا تو منزل مقصود میں ان سے نہیں مل سکوں گا، یعنی ان کی والی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک زمانے تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے کچھ نہ لیا، اور مسلمانوں کے اجتماعی کاموں میں مشغولی کی وجہ سے تجارت میں لگنے کی فرصت نہ ملی تھی، اس وجہ سے ان پر تنگی اور فقر و فاقہ کی نوبت آ گئی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بلایا اور ان سے مشورہ لیا کہ میں امر خلافت میں بہت مشغول ہو گیا ہوں،
کاروبار کی فرصت نہیں ملتی تو میرے لیے بیت المال میں سے کتنا لینا مناسب ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا آپ بیت المال میں سے خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی کھلائیں۔ یہی بات حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ نے کہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا آپ دوپہر اور رات کا 2 وقت کا کھانا لے لیا کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتا اور تم سب سے زیادہ نرم کپڑے پہنتا، لیکن میں اپنی نیکیوں کا بدلہ یہاں نہیں لینا چاہتا بلکہ آخرت میں لینا چاہتا ہوں۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ملک شام آئے تو ان کے لیے ایسا عمدہ کھانا تیار کیا گیا کہ انہوں نے اس جیسا کھانا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو اسے دیکھ کر فرمایا ہمیں تو یہ کھانا مل گیا، لیکن وہ مسلمان فقراء جن کا اس حال میں انتقال ہوا کہ ان کو پیٹ بھر جو کی روٹی بھی نہ ملتی تھی ان کو کیا ملے گا؟ اس پر حضرت عمر بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا انہیں جنت ملے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور فرمایا اگر ہمارے حصے میں دنیا کا یہ مال و متاع ہے اور وہ جنت لے جائیں تو ہم سے بہت آگے نکل گئے اور بڑی فضیلت حاصل کر لی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں اپنے دسترخوان پر کھانا کھا رہا تھا کہ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ میں نے ان کے لیے صدر مجلس میں جگہ خالی کر دی، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک لقمہ لیا اور پھر دوسرا لیا، پھر فرمایا مجھے اس سالن میں چکنائی محسوس ہو رہی ہے جو کہ گوشت کی اپنی نہیں ہے بلکہ الگ سے ڈالی گئی ہے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین میں آج بازار 2 درہم لے کر گیا تھا، میرا خیال تھا کہ میں عمدہ اور چربی والا گوشت خریدوں گا لیکن وہ مہنگا تھا، اس لیے میں نے 1 درہم کا کمزور جانور کا گھٹیا گوشت خرید لیا اور 1 درہم کا گھی خرید کر اس میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا خرچہ نہیں بڑھایا، میں نے سوچا اس طرح میرے بیوی بچوں میں سے ہر ایک کو 1 ہڈی تو مل جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت اور گھی دونوں آ جاتے تو ایک کو نوش فرماتے اور دوسرے کو صدقہ کر دیتے، دونوں کو نوش نہ فرماتے، اس لیے میں بھی یہ سالن نہیں کھا سکتا، اس میں گوشت بھی ہے اور گھی بھی۔ میں نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اس وقت تو آپ یہ سالن کھا لیں، آئندہ جب بھی گوشت اور گھی مجھے ملے گا میں یہی کروں گا کہ ایک کو کھا لوں گا اور دوسرے کو صدقہ کر دوں گا، دونوں کو ملا کر ایک سالن نہیں بناؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس سالن کو کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ حضرت ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ٹھنڈا شوربہ اور روٹی رکھی اور شوربے پر تیل ڈال دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ایک برتن میں 2 سالن، ایک شوربہ اور دوسرا تیل، میں مرتے دم تک ایسے سالن کو نہیں چکھ سکتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے زمانے خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول دیکھا کہ ان کے سامنے 1 ساع 3.5 سیر کھجور رکھی جاتی تو اس میں سے کھاتے رہتے، یہاں تک کہ اس میں جو ردی قسم کی ہوتی اسے بھی کھا لیتے۔ حضرت صاحب بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے کئی دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں رات کا کھانا کھایا، وہ گوشت روٹی کھاتے اور پھر اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں پر پھیر کر صاف کر لیتے اور فرماتے یہ عمر اور آل عمر کے ہاتھ صاف کرنے کا تولیہ ہے۔ حضرت ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت جارود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ کھانا کھایا۔ جب حضرت جارود کھانے سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے کہا اے باندی ذرا تولیہ لے آنا، وہ اس سے ہاتھ صاف کرنا چاہتے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے سرین سے اپنا ہاتھ صاف کر لو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کھانا کھلایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایسے لگا کہ جیسے انہوں نے کم کھایا ہو۔ وہ لوگ عمدہ کھانا کھانے کے عادی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کھانا موٹا جھوٹا اور سادہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے عراق والوں اگر میں چاہتا تو میرے لیے بھی عمدہ اور نرم کھانے تیار کیے جاتے جیسے تمہارے لیے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم دنیا کی چیزیں کم سے کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا بدلہ آخرت میں مل سکے۔ کیا تم نے سنا نہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ان سے قیامت کے دن یہ کہہ دیا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ترجمہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک ساتھی سے روایت کرتے ہیں کہ عراق کے کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے ایک بڑا پیالہ لائے جس میں روٹی اور تیل تھا، اور ان سے فرمایا کھاؤ، تو انہوں نے تھوڑا سا کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ان کو یہ سادہ کھانا پسند نہیں آیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم جو کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہو کہ رنگ برنگے کھٹے میٹھے گرم اور ٹھنڈے کھانے ہو اور ان سب کو پیٹ میں ٹھونس دیا جائے، اور میں ایسا کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں۔ حضرت حمید بن ہلال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت حفص بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کھانے کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں حاضر تھے، لیکن ان کا کھانا نہ کھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا تم ہمارا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ انہوں نے کہا آپ کا کھانا سخت اور موٹا جھوٹا ہے، میں اسے نہیں کھا سکتا، میرے لیے عمدہ اور نرم کھانا پکایا گیا ہے، میں واپس جا کر وہ کھاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو حکم دوں تو وہ بکری کے بال صاف کر کے اسے بھون لیں، اور وہ آٹے کو کپڑے میں چھان کر اس کی پتلی چپاتیاں پکا لیں، اور وہ ایک سا کشمش ڈول میں ڈال کر اس پر پانی ڈال دیں جس سے ہرن کے خون کی طرح سرخ مشروب تیار ہو جائے؟ حضرت حفص رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کی یہ بات سن کر تو پتہ چلا کہ آپ اچھی زندگی کے طریقوں اور کھانے پینے کی قسموں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں قیامت کے دن اپنی نیکیوں کے بدلے میں کمی کو برا نہ سمجھتا تو میں بھی تمہارے ساتھ اس زندگی کے مزوں میں ضرور شریک ہو جاتا۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم ہمیں اس دنیا کی لذتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمارے کہنے پر لذتوں کے سامان تیار ہو سکتے ہیں، جوان بکروں کے بال صاف کر کے ان کو بھون لیا جائے اور میدے کی عمدہ روٹیاں پکا لی جائیں اور ڈول میں کشمش کو پانی ڈال کر اتنی دیر رکھا جائے کہ چکور کی آنکھ جیسے رنگ کا صاف ستھرا مشروب تیار ہو جائے، اور پھر ہم ان تمام چیزوں کو کھا پی جائیں۔ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس وجہ سے نہیں کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ آخرت میں ملے، یہاں نہ ملے، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سن رکھا ہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اہل بصرہ کے وفد کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے، ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے روزانہ ایک روٹی توڑ کر لائی جاتی اور وہ اسے کبھی گھی سے، کبھی تیل سے اور کبھی دودھ سے کھا لیتے ہیں، کبھی دھوپ میں خشک کیے ہوئے گوشت کے ٹکڑے بھی لائے جاتے جو پانی میں ابلے ہوئے ہوتے تھے، کبھی ہم نے تازہ گوشت بھی ان کے سامنے دیکھا لیکن بہت کم، وہ ہمیں یہی کھانے کھلایا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ میرے کھانے کو گھٹیا سمجھتے ہو اور اچھا نہیں سمجھتے، اللہ کی قسم اگر میں چاہتا تو تم سب سے زیادہ عمدہ کھانے والا اور تم سب سے زیادہ ناز و نعمت کی زندگی والا ہوتا۔ غور سے سنو، اللہ کی قسم میں اونٹ کے سینے اور کوہان کے گوشت، ان دو جگہوں کا گوشت سب سے عمدہ شمار ہوتا ہے، سے بھنے ہوئے گوشت سے چپاتیوں اور رائی کی چٹنی سے ناواقف نہیں ہوں، لیکن میں انہیں قصداً استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد سنا ہے کہ وہ قوم کو ان کے کیے ہوئے غلط کام پر عار دلاتے ہوئے فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، ترجمہ تم اپنی لذت کی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کو خوب برت چکے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر تم لوگ امیر المومنین سے بات کر لو کہ وہ تمہارے لیے بیت المال میں سے کچھ کھانا مقرر کر دیں جسے تم کھا لیا کرو تو یہ بہتر ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ اپنے لیے وہ کھانا پسند نہیں کرتے جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں؟ تو ان لوگوں نے کہا اے امیر المؤمنین، مدینہ منورہ ایسا شہر ہے جہاں ہمارے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل کام ہے، اور آپ کا کھانا ایسا عمدہ اور مزیدار نہیں ہے جسے کھانے کے لیے کوئی آئے۔ ہم لوگ سرسبز و شاداب علاقے کے رہنے والے ہیں، ہمارے امیر ایسے ہیں کہ لوگ شوق سے ان کے پاس آتے ہیں
اور ان کا کھانا ایسا عمدہ ہوتا ہے کہ خوب کھایا جاتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر اپنا سر جھکایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، میں تم لوگوں کے لیے بیت المال سے روزانہ 2 بکریاں اور 2 بوریاں مقرر کر دیتا ہوں۔ صبح کو 1 بکری اور 1 بوری پکا لیا کرو، پھر خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھلاؤ، اور پھر حلال مشروب منگا کر پہلے خود پیو، پھر اپنے دائیں طرف والوں کو پلاؤ، پھر اس کے ساتھ والے کو، پھر اپنے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور ایسے ہی شام کو دوسری بکری اور دوسری بوری پکاؤ، خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھی کو بھی کھلاؤ۔ غور سے سنو، تم لوگ عام لوگوں کے گھروں میں اتنا بھیجو کہ ان کا پیٹ بھر جائے، اور ان کے اہل و عیال کو کھلاؤ، کیونکہ اگر تم لوگ لوگوں سے بد اخلاقی سے پیش آؤ گے تو اس سے ان لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں ہو سکیں گے، اور ان کے بھوکوں کے کھانے کا انتظام نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کی قسم، اس سب کے باوجود میرا خیال یہ ہے کہ جس گاؤں سے روزانہ 2 بکریاں اور 2 بوریاں لی جائیں گی وہ جلد اجڑ جائے گا۔ حضرت عتبہ بن فرقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں کھجور اور گھی کے حلوے کے ٹوکرے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ کچھ کھانے کی چیز ہے جسے میں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ آپ دن کے شروع میں لوگوں کی ضرورتوں میں لگے رہتے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ جب آپ اس سے فارغ ہو کر گھر جایا کریں تو اس میں سے کچھ کھا لیا کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو طاقت حاصل ہو جایا کرے گی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ٹوکرے کو کھول کر دیکھا اور فرمایا، اے عتبہ، میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم نے ہر مسلمان کو ایسا ایک ٹوکرا حلوے کا دے دیا ہے؟ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر میں قبیلہ قیس کا سارا مال بھی خرچ کر دوں تو بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر مسلمان کو حلوے کا ایک ٹوکرا دے دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر تو مجھے تمہارے اس حلوے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے ایک بڑا پیالہ منگوایا جس میں سخت روٹی اور سخت گوشت کے ٹکڑوں سے بنا ہوا ثرید تھا۔ ہم دونوں اس میں سے کھانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میرے ساتھ اسے بڑی رغبت سے کھا رہے تھے۔ میں کوہان کی چربی سمجھ کر ایک سفید ٹکڑے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تو اسے اٹھانے کے بعد پتہ چلتا کہ یہ تو پٹھے کا ٹکڑا ہے، اور میں گوشت کے ٹکڑے کو چباتا رہتا، لیکن وہ اتنا سخت ہوتا کہ میں اسے نگل نہ سکتا۔ آخر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ ادھر ادھر ہو جاتی تو میں گوشت کے اس ٹکڑے کو منہ سے نکال کر پیالے اور دسترخوان کے درمیان چھپا دیتا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبیذ ایک بڑے پیالے میں منگایا جو سرکہ بننے والا تھا اور خوش ذائقہ نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، پی لو۔ میں اسے لے کر پینے لگا، لیکن حلق سے نیچے بڑی مشکل سے اتارا۔ پھر انہوں نے وہ پیالہ مجھ سے لیا اور اسے پی گئے۔ پھر فرمایا، اے عتبہ، سنو، ہم روزانہ 1 اونٹ ذبح کرتے ہیں اور اس کی چربی اور عمدہ گوشت باہر سے آنے والے مسلمانوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اس کی گردن آل عمر کو ملتی ہے۔ وہ یہ سخت گوشت کھاتے ہیں اور یہ باسی نبید اس لیے پیتے ہیں تاکہ یہ نبید پیٹ میں جا کر اس گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہضم کر دے اور یہ سخت گوشت ہمیں تکلیف نہ دے سکے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی۔ آپ نے اس آدمی سے پانی مانگا، وہ شہد لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، شہد ہے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم، شہد پینا انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو مزے لینے کی چیز ہے، اس لیے شہد ان چیزوں میں سے نہیں ہوگا جن کا مجھ سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پینے کا پانی مانگا۔ ایک صاحب پانی میں شہد ملا کر لے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ ہے تو بڑا مزیدار، لیکن میں سن رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قوم کی یہ برائی بتا رہے ہیں کہ وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا۔ چنانچہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں دے دیا جائے اور اس پانی کو نہ پیا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایلا شہر تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ مہاجرین و انصار بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے سے کافی لمبا سفر کر کے آئے تھے، اس لیے مسلسل بیٹھنے کی وجہ سے ان کا کھردرے کپڑے والا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کرتا پادری کو دیا اور فرمایا، اسے دھو بھی دو اور اس میں پیوند بھی لگا دو۔ وہ پادری کرتا لے گیا اور اسے دھو کر اس میں پیوند بھی لگا دیا اور اس جیسا ایک اور کرتا سی کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس پادری نے کہا، یہ آپ کا کرتا ہے، اسے میں نے دھو کر پیوند لگا دیا ہے، اور یہ دوسرا کرتا میری طرف سے آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس نئے کرتے کو دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیرا۔
وہ نرم اور باریک تھا۔ پھر اپنا کرتا پہن لیا اور اس کا واپس کر دیا اور فرمایا یہ پرانا کرتا اس سے زیادہ پسینہ جذب کرتا ہے کیونکہ یہ موٹا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے خلافت میں ایسا اونی جبہ پہنتے تھے جس میں چمڑے کی پیوند بھی لگے ہوتے تھے، اور کندھے پر کوڑا رکھ کر لوگوں کو ادب اور سلیقہ سکھانے کے لیے بازاروں میں چکر لگایا کرتے تھے، اور گرے پڑے ٹوٹے ہوئے دھاگے اور رسیاں اور گٹھلیاں زمین سے اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں ڈال دیتے تاکہ لوگ انہیں اپنے کام میں لے آئیں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں لوگوں میں بیان کر رہے تھے، اور انہوں نے ایک لنگی باندھ رکھی تھی جس میں 12 پیوند تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ زمانے خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان اوپر نیچے 3 پیوند لگا رکھے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے گزارے کے قابل خوراک لیا کرتے تھے۔ گرمیوں میں ایک جوڑا پہنتے، بعض دفعہ ان کی لنگی پھٹ جاتی تو اسے پیوند لگا لیتے، لیکن نیا جوڑا لینے کے لیے وقت آنے سے پہلے اس کی جگہ بیت المال سے اور لنگی نہ لیتے، اسی سے کام چلاتے، اور جس سال مال زیادہ آتا اس سال ان کا جوڑا پچھلے سال سے اور گھٹیا ہو جاتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے ان سے اس بارے میں بات کی تو فرمایا میں مسلمانوں کے مال میں سے پہننے کے جوڑے لیتا ہوں اور یہ میری ضرورت کے لیے کافی ہیں۔ حضرت محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روزانہ بیت المال سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے 2 درہم خرچہ لیا کرتے تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔